بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو فکر ناؤ. ایران اور امریکہ کا امن معاہدہ یا سیز فائر معاہدہ جو بھی کہہ لیجیے وہ ہو گیا، اور ساری دنیا جو ہے اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ یہ سب کچھ پاکستان کی کوششوں سے ہوا ہے. پاکستان نے یہاں تک امریکہ اور ایران کو لانے کے لیے جتنی کوشش کی ہے وہ اب تاریخ کا حصہ ہے اور سب پہ ظاہر ہے. اس کے باوجود کہ اسرائیل اور ہندوستان دونوں کی یہ بھرپور کوشش تھی کہ یہ مذاکرات اول تو شروع ہی نہ ہوں، اور اگر شروع ہوں بھی تو پاکستان کا اس میں کوئی کردار نہ ہو. جب یہ بات ہو بھی گئی، مذاکرات کا پہلا دور اسلام آباد میں ہو بھی گیا، اس کے بعد بھی یہ کوشش جاری رہی کہ کسی نہ کسی طرح اس کو سیبوٹاج کیا جائے، لیکن وہ کوششیں کامیاب نہیں ہوئیں. پاکستان نے اپنی تمام کوششیں جاری رکھیں اور ترکی، قطر، سعودی عرب اور مصر کے ساتھ مل کر اس بات کو یہاں تک پہنچایا ہے. اور اس چیز کا اقرار جو ہے وہ دنیا بھر کے جو ہے لیڈر، وہ یورپ میں ہوں، امریکہ میں ہوں، ایشیا میں ہوں، وہ سب اس کا اقرار کر رہے ہیں. اب ہمارے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں. پاکستان کے لیے ہم نے یہی کچھ امریکہ کے لیے 1970 میں بھی کیا تھا، جب ہنری کسنگر کو ہم نے خفیہ طور پر پاکستان سے چین بھجوایا تھا اور کسی دنیا میں کسی کو خبر نہیں تھی. اور پھر جب وہ چین سے واپس آ گئے ہیں تب یہ خبر دنیا کو لیک کی گئی، اور ساری دنیا حیران اور پریشان تھی کہ یہ کیسے ہو گیا کہ چین اور امریکہ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ملنے لگے ہیں، حالانکہ ان کی بڑی سخت دشمنی تھی اس وقت تک. امریکہ چین کو تسلیم بھی نہیں کرتا تھا اس وقت تک. امریکہ صرف جو تائیوان ہے آج کل، اس کی حکومت کو چین کی حکومت کہتا تھا، اور اس کو کہتا تھا یہ ناجائز حکومت ہے. تاہم لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کچھ جو ہے وہ نیک نامی کے لیے کر دیتے ہیں، اور اس کا حاصل اس میں کچھ نہیں ہوتا. اب اتنا کچھ کرنے کے بعد جو منیمم جو ہم توقع کرتے ہیں، اور جو پاکستان کی حکومت کو توقع کرنی چاہیے اور ڈیمانڈ کرنی چاہیے اور ریکویسٹ کرنی چاہیے صدر ٹرمپ سے کہ ہمیں ایران کی جو گیس پائپ لائن ہے اس کو مکمل کرنے کی ہمیں اجازت دی جائے، اور اس پہ جو اپنے سینکشنز لگائی ہوئی ہیں اس کو اٹھا لیں تاکہ ہم اس کا بندوبست کر سکیں. یہ اب معاملہ بہت پرانا ہو چکا ہے اس لحاظ سے کہ یہ 2009 میں یہ بات شروع ہوئی تھی. ایکچولی 2008 میں شروع ہوئی تھی پہلے. اس وقت یہ ایران پاکستان انڈیا پائپ لائن تھی، اور اس وقت یہاں ایک تھنک ٹینک ہے ہیریٹیج فاؤنڈیشن جو کنزرویٹو ہے، پرو اسرائیل ہے اینڈ آل دس. اس نے جو اس وقت ہیڈ لائن لگائی تھی وہ آپ کو پڑھ دیتا ہوں: ایران پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن این ان ایکسیپٹیبل رسک ٹو ریجنل سیکیورٹی. یہ 2008 میں انہوں نے مضمون لکھا کہ یہ بہت خطرناک کام ہونے لگا، کیونکہ ایران کو اس سے فائدہ ہو رہا تھا کہ ایران کو جو ہے وہ اس سے فائدہ نہیں ہونا چاہیے، ایران کو جو ہے وہ رگڑا لگنا چاہیے. تاہم پھر وہ انڈیا سے بیک آؤٹ کر گیا. انڈیا کو نہیں چاہیے تھا، اور انڈیا کے امریکہ کے ساتھ تعلقات اس سے بہت بڑھ رہے تھے. پاکستان نے کہا کہ ہم لگا دیں گے. تو ٹوٹل اس کی جو کاسٹ تھی وہ اس وقت $7.5 ارب طے ہوئی تھی کہ $7.5 ارب بن جائے گا. ایران نے $2 ارب خرچ کر کے اپنی 1150 کلومیٹر لمبی گیس پائپ لائن مکمل کر کے پاکستان کی سرحد کے اندر تک لا کے چھوڑ دی. اب آگے پاکستان نے بنانی تھی. پاکستان اس وقت آگے نہیں چل سکا، کیونکہ قطر کی یہ امریکہ کی سینکشنز تھیں. اور پھر جب یہ بات لمبی چلی تو انہوں نے قطر کے ساتھ معاہدہ کر لیا، اور قطر کی گیس بھی تب ہمیں اویلیبل ہو گئی، اس کی پرائس بھی کم تھی. تو پاکستان نے پھر امریکی دباؤ کے تحت اور LNG کا معاہدہ ہو جانے کے بعد پاکستان نے پھر اس سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا. اور ایران نے پھر یہ کہا کہ اگر آپ پیچھے ہٹیں گے، معاہدہ کو آنر نہیں کریں گے، تو ہم آپ پر جو ہے آربیٹریشن کورٹ میں لے جائیں گے. اور آربیٹریشن کورٹ میں جو ہے وہ جو معاہدہ ہوا تھا گیس پائپ لائن کا، اس میں $18 ارب کا تھا
کہ ہم $18 جو ہے وہ آپ سے وصول کریں گے، آپ اس کو مکمل کریں۔ پاکستان نے کہا کہ جی ہم اس کو مکمل نہیں کر سکتے، کوئی اس کو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لیں، اور وہ ایک لیگل کانسیپٹ ہے فورس ماجور، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی سچویشن ڈیولپ ہو جائے، آپ نے ایک معاہدہ کیا ہوا ہے لیکن ایسی سچویشن ڈیولپ ہو جائے کہ جو اس کا نہ تو ادراک کیا جا سکتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، اور نہ ہی جو ہوا ہے وہ آپ کے کنٹرول میں ہو۔ اس کو وہ ایکٹ آف گاڈ بھی کہتے ہیں انشورنس کمپنی والے، کہ وہ انشورنس ہم نے دی تھی لیکن وہ ایکٹ آف گاڈ کے اگینسٹ جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے کہ یہ تو ایک حادثہ ہو گیا اور یہ اللہ کی طرف سے ہو گیا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو پاکستان نے وہ انووک بھی کیا کہ فورس ماجور جو ہے اس کے تحت جو ہے اس معاہدے کو ختم کیا جائے، تاہم وہ معاہدہ ختم نہیں ہوا۔ ایران نے پھر 10 سال تک مزید 10 سال تک اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی آفر بھی کی۔ پاکستان نے کہا کہ ہم ایک چھوٹی سی بنا لیتے ہیں کہ 80-100 کلومیٹر کی گوادر تک، اور وہاں تاکہ اسی کو آپ کافی سمجھیں۔ وہ بھی بات نہیں بنی، پاکستان نے وہ بھی نہیں بنایا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان نے جب گیس پائپ لائن نہیں بنی اور پاکستان نے متبادل طور پر قطر سے معاہدہ کر لیا کہ ہم LNG آپ سے خریدیں گے، اور LNG سستی مل بھی رہی تھی، یہ ٹھیک ہے، وہ بہت اچھے وہ انہوں نے سودے کیے، بہت اچھی وہ ہمیں ڈیل مل گئی، وہاں سے سستی مل گئی، اور وہ جو ٹرمینل بنائے تھے وہ بھی اچھی قیمت میں بن گئے۔ تو اس کے بعد صورتحال یہ بنی کہ پاکستان کو اب اس کی ضرورت نہیں تھی، ڈیمانڈ پاکستان میں کم تھی، گیس پاکستان کے پاس کافی تھی LNG کی وجہ سے، لیکن اب صورتحال اس ایران جنگ کے بعد بدل گئی ہے۔ ایران نے ہارمز کو بند کر کے بتا دیا ہے کہ یہ جو ہے سلسلہ ریلائبل نہیں ہے، اور قطر جو ہے وہ اپنی جو گیس ہے وہ پائپ کے ذریعے آگے نہیں پہنچا سکتا، وہ اس کو فریز کر کے ہی آگے جا سکتی ہے، کیونکہ پاکستان تک لانے کے لیے، کہیں بھی لے جانے کے لیے اس کو جو بہترین طریقہ وہ یہ ہے کہ اس کو فریز کر کے ٹینکوں میں بھرا جائے، پھر شپ چلا کے جہاں بھی جانا ہے اس کو وہاں لے جایا جائے، اور یہ بھی نئی ٹیکنالوجی ہے، اس وقت یہ ٹیکنالوجی تھی بھی نہیں۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ گیس جو قطر سے سپلائی ہے LNG کی، وہ اب اتنی سستی بھی نہیں ہے اور اس کا اتنی ریلائبل بھی نہیں ہے۔ اس صورتحال میں پاکستان کو منیمم جو فائدہ حاصل کر سکتا ہے اس سارے قصے سے، جو انہوں نے اپنی ساری ایفرٹ کی ہے، وہ یہ ہے کہ امریکہ سے درخواست کرے کہ بھئی ہم اس پائپ لائن کو ہمیں مکمل کرنے دیں، سینکشنز اس پہ اٹھا لیں، کوئی کمپنی وہ چین کی ہو، جاپان کی ہو، کوئی بھی کمپنی جو ہے وہ اس کو مکمل کر دے، بھلے وہ قرض پہ مکمل کر دے، اپنے پیسے لگا دے، اس میں سے پیسے وصول کر لے۔ وہ جس سے یہ کانسیپٹ کافی پرانا ہے، BOT کہتے ہیں اس کو، بلڈ آپریٹ اینڈ ٹرانسفر، کہ آپ آئیں، ایک برج بنا دیں، ایک کارخانہ لگا دیں، ایک کوئی انفراسٹرکچر کی کوئی چیز بنا دیں، اور اس پر جو آپ کو پیسے ملیں گے وہ آپ 5 سال میں، 10 سال میں، اس مدت میں آپ وہ پیسے اپنے وصول کر لیں، اور جب آپ کے پیسے پورے ہو جائیں تو یہ جو پروجیکٹ آپ نے بنایا ہے، وہ پل بنایا ہے، وہ آپ نے کوئی ڈیم بنایا ہے، کوئی آپ نے بجلی کا کارخانہ لگایا ہے، کوئی آپ نے گیس پائپ لائن لگائی ہے، تو اس کے جب پیسے آپ کے پورے ہو جائیں 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، جو بھی طے ہو، تو پھر آپ یہ ہمارے حوالے کر دیں۔ اس طرح آپ کو کوئی پیسہ نہیں لگتا، آپ کو کوئی انٹرسٹ بھی نہیں دینا پڑتا، اور آپ کو جو ہے وہ اس سہولت بھی مل جاتی ہے، آپ کا پروجیکٹ آپ کے پاس لگ جاتا ہے، اور اس سے جو آمدنی ہوتی ہے وہ جس نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے، وہ اس کا اپنی انویسٹمنٹ کا جو ہے فائدہ وہاں سے اٹھا لیتا ہے، اور اس کو وہ 5 سال میں، 10 سال میں اس کو اپنے منافع کے ساتھ وہاں سے وہ اپنا آپ کے حوالے کر کے چل جاتا ہے، اور 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد آپ اس کے مالک بن جاتے ہیں۔ ترکی نے یہ کچھ کیا تھا، جب یہ باسفورس کے اوپر جو بریجز انہوں نے بنائے ہیں، یہ 70 کی دہائی میں ایک برج تھا، وہ قرضہ لے کے بنایا تھا، اور اس کا قرضہ دینے میں کافی دقت ہوئی ترکی کو ہوئی تھی۔ تو لیکن اب جو بعد میں جو برج بنائے ہیں، سلطان فاتح برج جو انہوں نے بنایا تھا ترک کے زمانے میں، وہ BOT کے کانسیپٹ پہ بنایا تھا کہ آپ آئیں، بنائیں اس کو، اور اس پہ جو ہے وہ ٹول جو لگتا ہے، جو اس پہ وہ آپ وصول کریں 5 سال بعد، 10 سال بعد، مجھے اب صحیح سے یاد نہیں ہے کتنی مدت انہوں نے طے کی تھی، لیکن وہ کانسیپٹ یہی تھا۔ تو اسی کانسیپٹ کے تحت یہ بن سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ پرائس کی، کہ LNG کی پرائس کم ہے، تو اب اس وقت جو ہے وہ پرائس سب کی زیادہ ہے، LNG کی پرائس بھی زیادہ ہے، اور آئل کی پرائس بھی زیادہ ہے، سب کی پرائس زیادہ ہے، اور ایرانی گیس کی پرائس جو ہے، جو اب اس وقت طے ہوئی تھی، وہ زیادہ تھی۔ اب ایران سے آپ ری نیگوشیٹ کر سکتے ہیں،
آپ نے ایران کے لیے جتنی قربانی دی ہے، جتنی محنت اس کے لیے کی ہے، جتنی امریکہ کے لیے کی ہے، تو ایران اور امریکہ سے دونوں سے درخواست کریں کہ ہمیں یہ گیس پائپ لائن مکمل کر لینے دیں۔ امریکہ سے کہیں کہ سینکشنز اٹھا لیں، اور وہ کر سکتا ہے، وہ یہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ اپنے طور پر یہ ایکسیپشن دے سکتے ہیں، وہ اسے کانگریس سے منظوری لینے کی ان کو ضرورت نہیں ہے، اور چین کی کوئی کمپنی یا کسی اور کمپنی کو ہم ٹھیکہ دے سکتے ہیں کہ وہ اس کو مکمل کر دے۔ جہاں تک اس کی پرائس کا تعلق ہے، وہ ایران سے بات کر سکتے ہیں کہ بھی ہمیں اس کی جو پرائس ہے وہ کم کر دیں، اور یہ بات ہو سکتی ہے۔ جتنا کچھ ہم نے کیا ہے، ہم نے اپنی اوقات سے، اپنی حیثیت سے بہت بڑھ کے کیا ہے۔ ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے، اور فخر ہے ہمیں اس پہ، اور آگے اب اس کا عملاً فائدہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کچھ ہم نے کیا، یہ اللہ واسطے نہیں کیا، اس کا ثواب ہمیں اگلے جان میں نہیں ملے گا۔ پاکستان کو اس کا فائدہ آج ہونا چاہیے، اس کے عوام کو فائدہ ہونا چاہیے۔ ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں، ان کا امیج بہت بڑھ گیا ہے، پاکستان کا امیج بہت بڑھ گیا ہے، پرائم منسٹر کا بار بار نام لے کے جو ہے صدر ٹرمپ ان کی تعریف کر رہے ہیں، یہ سب کچھ ٹھیک ہے اور سب اچھا لگتا ہے، لیکن اب اس سب کچھ کا فائدہ جو ہے وہ عملی طور پر پاکستان کے عوام کو ہونا چاہیے، اور اس کا جو امیجیٹ جو نظر آتا ہے، یہ بہت چھوٹی سی بات ہے، لیکن پاکستان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ایران کی جو گیس پائپ لائن ہے وہ مکمل کی جائے، اس سے سینکشنز ہٹا لی جائیں، BOT کے تحت بنائی جائے، اور ایران سے پرائس جو ہے وہ ری نیگوشیٹ کر لی جائے۔ یہاں بات ختم کرتے ہیں۔ پلیز اپنے کمنٹس دیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔